وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ جی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے نا جی، یہ انسانی تہذیب کے اوپر بہت گہرے اثرات رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو قرآن پاک میں سمجھ لے کہ بڑی تفصیلی انداز میں ڈسکس کیا ہے، اور ایک سورہ کے آغاز میں ہی، یعنی اپنی ڈسکشن کے آغاز میں ہی میں آپ کو ایک غلط فہمی بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر ہے 14، صحیح۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ اس کا عام ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم میں مبعوث کیا اور وہ اس میں 950 سال رہے، اور عام ہماری درسی کتابوں میں بھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی اپنی قوم میں۔ اب ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ یہ کوئی ایک قوم نہیں تھی، کیوں؟ یعنی کہ جس طرح ہم قوم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی کوئی شہر ہوگا، کوئی یہ ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 1000 سال تک یا 950 سال تک تو ایک بندہ تبلیغ کرتا رہا۔ اب 1000 سال تک اگر آپ ملٹیپلائی کریں، ایک کپل صرف ہو، اور 1000 سال کے بعد انسانی آبادی کروڑوں میں، اربوں میں چلی جائے گی ڈیفینیٹلی ایک کپل سے۔ تو وہ جب مبعوث ہوئے تو اس کا مطلب ہے ایک قوم تھی، ایک کپل نہیں تھا، بہت سارے لوگ تھے۔ تو 1000 سال تک ان کی ملٹیپلیکیشن ہوئی، اور وہ قوم پھر ظاہر ہے کسی ایک شہر میں نہیں رہی۔ بالکل 1000 سال کا عرصہ آپ دیکھ لیں کہ آج سے 1000 سال پیچھے چلے جائیں، اگر ہم آج ہے جناب 2026 سے 1026 میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لاہور شاید ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، کراچی کا وجود بھی نہ ہو، ایسے ہی ٹوکیو شاید ایک قصبہ چھوٹا سا ہو، جو دنیا کے بڑے بڑے شہر میں نیو یارک کا وجود ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں 1000 سال کے بعد یہ تبدیلیاں آ گئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کی تہذیب بھی جہاں سے چلی، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 1000 سال گزر چکا تھا، اور یہ پوری کی پوری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ یہ کہنا کہ وہ ایک لمیٹڈ خطے کا، گامدی صاحب یہ پھیلا رہے ہیں گمراہی، کہ وہ ایک لمیٹڈ خطے کا سیلاب تھا۔ 1000 سال تک کوئی قوم ایک لمیٹڈ خطے میں رہ ہی نہیں سکتی۔ 1000 سال پہلے میرے والدین پتہ نہیں کہاں ہوں گے، میرے باؤ اجداد۔ 1000 سال تک تو امریکہ سے پہلے تو امریکہ آباد ہی، پتہ نہیں کون لوگ وہاں رہ رہے تھے، کہاں سے یورپین چل کے امریکہ گئے، اور ان کی 15ویں نسل 1000 سال میں، بلکہ 500-600 سالوں میں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا ایونٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ 1000 سال تک ایک جوڑا ہی ملٹیپلائی کرے نا تو وہ پھیل جاتا ہے پوری زمین پہ، اور تو پھر وہ تو ایک قوم کے اوپر آئے تھے، تو اس لیے یہ پوری کی پوری زمین کو ملوث کرنے والی بات تھی۔ اچھا، دوسرا جو بہت بڑی غلط فہمی، یہ 950 سال جو ہے نا جی، یہ کی جاتی ہے۔ وہ کیوں کی جاتی ہے؟ وہ قرآن نے ایک عربی کا اسلوب یہاں بیان کیا ہے کہ وہ ان میں رہے فیہم الف سنتی الا 50 عاما۔ 2 لفظ قرآن نے استعمال کیے، تھوڑی ٹیکنیکل ہو جائے گی، ایک سنہ اور ایک عاما، دونوں کا مطلب سال ہوتا ہے۔ عام ترجمے والے نے اس کو سال ہی لکھا، اور کہا کہ وہ 1000 سال رہے الا 50 عاما، اس سوائے 50 سالوں کے، تو انہوں نے اس کو 950 سال کر دیا۔ اب اللہ نے اگر 950 سال کہنا تھا تو کیا اللہ کے پاس الفاظ کی کمی تھی؟ مطلب 50 سال الگ کیوں کیے، 1000 سال الگ کیوں کیے؟ اللہ کے پاس کوئی یہ الفاز کی کمی تو نہیں تھی نا کہ اللہ سیدھا سادہ کہتا ہے کہ 950 سال انہوں وہ یہاں رہے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ وہ ان میں 1000 سال رہے الا یہاں کیا 1000 سال کے لیے کوئی لفظ موجود نہیں تھا، وہ تو اللہ خود یوز کر رہا ہے۔ الفا سنات، ٹھیک، الف 1000 کو کہتے ہیں، سنات سال کو کہتے ہیں۔ ایکچوئل یہ سمجھا ہی نہیں گیا، یہ ٹیپیکل عربک سٹائل ہے بولنے کا، اور جہاں ایک ہی لفظ کے 2 میننگ، 2 لفظوں کے ایک میننگ ہے سن اور عام۔ سن وہ سال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں 1 جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک کہیں گے تو اس کو سن کہیں گے، یعنی پورے ایک
سے لے کر 12ویں مہینے تک جو بریکٹ ہے اس کو سن کہیں گے. اور عام ہوتا ہے جیسے ہم عام کہہ دیتے ہیں جی 10 سال 5 سال 15 سال, ٹھیک ہے, اس کو عامہ کہتے ہیں. یہ 2 لفظ ہیں عربی کے, اور جب یہ دونوں ایک جملے میں الا کے ساتھ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ یہاں سے غائب رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں مثلا اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے اس چینل پہ 10 سال کام کیا, اس میں سے 5 سال آپ غائب رہے, تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے یہاں 10 سنہ شغل کیا الا 5 عامہ. صحیح. ٹھیک ہے, تو عربی جاننے والا یہ سمجھ جائے گا کہ اس کی ٹوٹل پوسٹنگ کا ٹائم ادھر 10 سال ہے, لیکن اس میں سے 5 سال یہ غائب ہو گئی تھی لبیبہ کہیں پہ. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا اصل اسلوب ہے, اور یہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ 1000 سال جو تھے وہ اس قوم کے اوپر مبعوث رہے, اور ان میں سے وہ 50 سال غائب رہے. ٹھیک ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک انٹر یونیورس ٹریولنگ ہو رہی تھی. یہ آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی تھی. آدم, اب یہ پیور فزکس کا کویشچن آ گیا نا. حضرت نوح علیہ السلام بھی دوسری کائناتوں کا سفر کرتے تھے. جی اس وقت پورٹلز, جن کو آپ پورٹل کہہ لیں, شدادہ کہہ لیں, کیونکہ قرآن نے ان کو شدادہ کہا ہے. ہم کس دن اس پہ گفتگو کریں گے, ٹھیک ہے, اور بڑی تفصیلی میں قرآن سے بتاؤں گا کہ آسمان دوسری کائناتوں پہ جانے والے راستے بھی ادھر ہی موجود ہیں, اور ان کے دہانے, ان کے منہ جو ہیں کہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی موجود ہیں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ نوح علیہ السلام کا جو دور تھا یہ آخری دور تھا جب تک پورٹلز کھلے ہوئے تھے. اسی لیے دجال کا بھی اس لیے کہا گیا کہ دجال بھی کسی پورٹل کے ذریعے دنیا میں اس وقت آیا تھا. اب اس کی دوبارہ کوئی شیپ ثانی ہے وہ اللہ عالم کیا ہونی ہے. ٹھیک ہے جی. نوح علیہ السلام وقتاً فوقتاً اس کائنات سے دوسری کائناتوں میں جایا کرتے تھے. میں کیوں کہتا ہوں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شروع ہوا اس لیے کہ اللہ نے آدم کو ارض کی خلافت دی ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, سورہ بقرہ میں کہا کہ میں ارض کے اوپر اپنا ایک نائب بنانا چاہ رہا ہوں, اپنا ایک وائس بنانا چاہ رہا ہوں. اب ارض جو ہے یہ اللہ نے کہا کہ سورہ طلاق کی آخری آیت هو الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, کہ میں نے 7 کائناتیں بنائیں اور ان میں اسی ملتی آپس میں ملتی جلتی ایک ارض بنائی. ٹھیک ہے. اب 7 کائناتیں, ان 7 کائناتوں میں ایک ارض. ٹھیک ہے. ہر ارض کے اوپر آدم کی خلافت, ہر ارض کے اوپر آدم کی اولاد. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آدم کو ارض کی خلافت ملی ہے. یہ جو ارض ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں اس کا نام ہے دنیا, کیونکہ سورہ ملک میں اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر کہا ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجایا ہے. ٹھیک ہے جی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ, دنیا کی زندگی گھاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی زندگی لاہو لعب کھیل تماشا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جس ارض پہ ہم رہ رہے ہیں یہ پوری کائنات جو پوری یونیورس ہے, جتنی ہمیں نظر آتی ہے آج تک ہم آبزرو کر چکے ہیں, اور جتنی باقی ابھی باقی ہے, ہم ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھی نہیں پہنچ سکے. کیونکہ آپ کو میں ایک بات حیران کن بات بتاؤں کہ اگر ہم آج یہاں سے سفر شروع کریں اور ہم صرف اپنی جو گلیکسی ہے ملکی وے جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس طرح کی 380 بلین گلیکسیز ہم دیکھ چکے ہیں. 380 بلین, 380 ارب گلیکسیز ہم دیکھ چکے ہیں. اس طرح کی ایک گلیکسی میں ہم رہ رہے ہیں. اگر ہم اس اپنی پلینٹ ارتھ سے یہ جو ہماری اگلی گلیکسی آتی ہے اس کا نام ہے اینڈرومیڈا, اینڈرومیڈا کی سرحد پر جانا چاہیں, دوسری دنیا میں نہیں, دوسری یونیورس میں نہیں, ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں جانا چاہیں, اور اس طرح کی 380 ارب گلیکسیز ہیں, تو ہمیں روشنی کی رفتار جو کہ 3,86,000 میل پر سیکنڈ ہے, پر سیکنڈ 3,86,000 میل پر سیکنڈ سے
ہم سفر کا آغاز کریں اتنی ہائی روشنی کی رفتار سے تو ہمیں 1,00,000 سال لگیں گے اپنی اس گلیکسی سے باہر نکلتے ہوئے. مطلب گلیکسی کوئی اور چیز ہے، دنیا کوئی اور چیز ہے، یہ آج آپ نے دنیا جسٹیفائی کر دیا. ساری کی ساری جو گلیکسیز ہیں ان کو دنیا کہتے ہیں. یہ ایک سما ہے جس کو اللہ نے سما کہہ کے مخاطب کیا ہے. اس کا مطلب ہم عام فہم میں کائنات کر لیتے ہیں، یہ یونیورس کر لیتے ہیں. یہ ایک یونیورس ہے، ایک کائنات ہے جس کے ایک سرے سے ایک گلیکسی سے دوسری میں جانے کے لیے روشنی کی رفتار سے 1,00,000 سال ٹریول کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب یہ اگلی کائناتوں میں جانے کے لیے کتنا، ابھی تک ہم اپنی اس ایک یونیورس کو نہیں دیکھ سکے، ایکسپلور ہی نہیں کر سکے. ایکسپلور ہی نہیں کر سکے. یہ میرا رب اتنا بڑا ہے، کوئی کیسے سمجھے گا، کیسے پائے گا اس کو. اتنا بڑا رب ہے اور اس کے باوجود وہ میرے اور آپ جیسے بندوں کو اپنا بندہ کہہ کے مخاطب کرتا ہے. سبحان اللہ. ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس کے باوجود ہمارے پہ توجہ رکھتا ہے. اس کی اس عظمت کو سلام، اس کی اس عظمت کو سجدہ. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ایسے. تو وہ جو تھا آدم علیہ السلام کی تمام ارض کے اوپر خلافت تھی، لہٰذا انہیں ہر جگہ جانا تھا. اس کا ثبوت میں کیا دوں گا آپ کو؟ ثبوت یہ دوں گا کہ یاجوج مجوج آدم کی اولاد ہے. یاجوج ماجوج کسی اور دنیا میں نہیں رہتے؟ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں لیکن وہ آدم کی اولاد ہے. یہ کیسے؟ بھئی آدم ساری ارضوں کے اوپر اس کی خلافت تھی نا. تو یہاں ہم اولاد ہیں آدم اور حوا کی. ٹھیک ہے، کسی اور ارض پہ ہو سکتا ہے آدم کی کوئی اور بیوی ہو، یا کوئی ان کا میتھڈ آف ریپروڈکشن ہی اور ہو. جس طرح کہ یاجوج مجوج کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا سیمن مٹی پہ گرا اور ملٹی پلائی کر گیا. صحیح. اور اس سے یہ یاجوج مجوج پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ، یہ ایک حدیث ہے بڑی پیٹنٹ ہمیں ملتی ہے، وہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ قیامت والے دن کہے گا کہ آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکالو. اور آدم کہیں گے یار اللہ کتنوں میں سے کتنے؟ اللہ کہے گا 1,000 میں سے 999. اب جب رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی تو جس طرح آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں نا، میں تو پریشان ہو گئی. صحابہ کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ پریشان ہو گئے، ان کے رنگ اڑ گئے. تو رسول اللہ نے محسوس کر لیا، فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 1,000 میں ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو ہم تو مارے گئے. اب آپ خود دیکھیں نا کہ اگر آج کے دور میں کیلکولیٹ کریں، اس فارمولے کو لگائیں، تو آج اگر 8 ارب آبادی ہے تو اس میں سے صرف 80,000 بندے جنت میں جائیں گے. یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے. اس لیے اس کا مطلب رسول اللہ نے آگے پھر وضاحت فرمایا پریشان نہ ہو، یہ اکثریت جو ہے یہ جوج مجوج کی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جوج مجوج یہاں نہیں رہتے. اگر آج اسی آبادی میں ہی ہمارے ہاں ہی جوج مجوج ہیں، جس طرح کے گامدی صاحب کہتے ہیں جی یہ ایسٹرن یورپین یا ویسٹرن یورپین اقوام جو ہیں یہ جوج مجوج ہیں، اور اوریا مقبول جان صاحب بھی خام خواہ میں پراپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. مطلب یاجوج ماجوج انسان ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی کریچر ہے؟ نہیں، کوئی کریچر ہے نا، ان کا نام ہی یاجوج مجوج ہے. ٹھیک ہے، ہیں آدم کی اولاد. ٹھیک ہے، آدم اور حوا کی جو اولاد ہے وہ انسان ہے. آدم کی اولاد کسی اور میتھڈ سے پیدا ہوئی ہے، وہ انسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اولاد کا ہمیں پتہ ہے یاجوج مجوج کا. اب باقی پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے جب یہ تشریح کی سورہ طلاق کی جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ 7 زمینیں 7 کائناتیں ہیں، تو ان کو کویشچن کیا گیا باقاعدہ کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی اور تفصیل بیان کریں. انہوں نے کہا اتنی تفصیل سن لو کہ ہر زمین پہ آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، اور تمہارے محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کہا کھول کے بیان کریں. فرمایا میں اس سے آگے بیان کروں گا تو تم کافر ہو جاؤ گے. میننگ دیر بھائی کہ اس وقت انسانی ذہن اس بلوغت پہ نہیں پہنچا ہوا تھا، آج بھی نہیں پہنچا. آج بھی سائنٹسٹ اب یہ 2005 یا 6 میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ آپشن آف ملٹی یونیورس از اوپن. اس سے پہلے کہتے تھے یہ ملٹی یونیورس کا تو آپشن ہی نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ملٹی یونیورس ہے. تو سائنس تو ابھی بچی ہے بالکل میرے رب کے سامنے اور قرآن کے سامنے. ملٹی ورس کا کانسیپٹ تو اب آیا نا، اب آیا ہے. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو کسی اور کائنات میں موجود ہے وہ یاجوج مجوج ہے، اور وہ آئے گی اس دنیا میں. ٹھیک ہے، اور یہ
مثلا اگر ہم یہ مان لیں یہ جو تھیوری کہ جی یہ یورپینز یا یہودی جو ہیں یہ جوج مجوج ہیں، تو پھر انہی میں سے